بسم اللہ الرحمن الرحیم ذوالحجۃ الحرام، برکتوں والا، رحمتوں والا اور حرمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ اس مہینے میں کون کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ اور بالخصوص درود ابراہیمی کا وہ خاص عمل کہ جو بالخصوص اس مبارک مہینے میں کیا جاتا ہے، جو بالخصوص اس مبارک مہینے کے پہلے عشرے میں کیا جاتا ہے، اور جو اس مبارک مہینے کے پہلے عشرے میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ کتنا نوازا جاتا ہے، اسے کیا کیا فیوز و برکات ملتے ہیں، اور اس عمل کو کیسے کیا جاتا ہے، درود ابراہیمی کی اس ریاضت کو کیسے کیا جاتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ نوازا جائے اور درود ابراہیمی کا فیض اس پر جاری ہو جائے، درود ابراہیمی کی برکات سے وہ مالا مال ہو جائے اور اس کا باطن روشن اور منور ہو جائے، اور درود ابراہیمی کی ریاضت کرنے کی برکت سے وہ اپنے معاملات بھی حل کر سکے، اپنا جو ہے وہ نظر بد کی کاٹ کر سکے، اپنے گھر والوں کا، بچوں کا حصار لگا سکے، اور جو ہے وہ جادو ٹونا سحر بندش میں اگر کوئی مبتلا ہے یا کوئی روحانی جسمانی مرض میں مبتلا ہے وہ اپنے مرض سے نجات حاصل کر سکے، کوئی گناہ گار ہے وہ نیک بننا چاہتا ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ بہت زیادہ پریشانیوں مشکلات میں گرا ہوا ہے، ٹینشنوں تکلیفوں میں مبتلا ہے اور وہ امان چاہتا ہے، اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے، اگر کوئی رزق کی برکتیں چاہتا ہے، اگر کوئی اپنی عزتوں میں اضافہ چاہتا ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ جو شریر لوگوں کے شر سے امان چاہتا ہے اور جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہت زیادہ سکون آ جائے اور ہر طرح کی آفت بلا مصیبت اس سے دور ہو جائے، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، اللہ پاک نے چاہا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ماہ ذوالحجۃ الحرام یہ بڑا ہی امپورٹنٹ مہینہ ہے، یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، حرمتوں والا اور بہت ہی شان و عظمت والا مہینہ ہے، اور اللہ پاک کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کی گئی عبادات کو اللہ پاک بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ دیکھیں، بخاری شریف کی بڑی ہی پیاری حدیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ پاک کو بقیہ دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا راہ خدا میں جہاد بھی؟ فرمایا، ہاں، راہ خدا میں جہاد بھی، سوائے اس مجاہد کے کہ جو اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرے اور کچھ بھی باقی نہ رہے، یعنی کہ مال بھی راہ خدا میں قربان ہو جائے اور وہ خود بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک کو ذوالحجۃ الحرام کے 10 ایام سے بڑھ کر کوئی ایام، کوئی دن زیادہ پسندیدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ سنیں گے، سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ ان ایام میں، ان دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ان دنوں میں عشرہ ذوالحجہ سے بڑھ کر کوئی ایام اللہ پاک کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان ایام میں ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ یہ جو ابتدائی 9 ایام ہیں عشرہ ذوالحجہ کے 10واں جو دن ہے، یہ تو اس دن تو روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جو ابتدائی 9 ایام ہیں ان میں ہر ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی کہ جو ان ایام میں ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ان راتوں میں قیام کرنا، عبادت کرنا شب قدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ امپورٹنس دیکھیں، ان راتوں کی ویلیو دیکھیں، اور ان راتوں میں ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کتنا برکتوں والا، کتنا رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں بھی ایک رات میں شب قدر نصیب ہوتی ہے، اور ایک رات، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ کس رات میں شب قدر نصیب ہو جائے۔ اور یہ عشرہ ذوالحجہ یہ کتنا بابرکت عشرہ ہے کہ فرمایا کہ ان 10 راتوں میں جو بندہ قیام کرے گا تو ہر رات میں اس کا قیام کرنا، اس کا عبادت کرنا ایسا ہوگا کہ اللہ پاک اسے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ اگر ہم اس مبارک مہینے میں عبادت نہ کریں، ان ایام کی قدر نہ کریں، ان ایام میں جا کر عبادت نہ کریں۔ اب درود ابراہیمی کی بات کرتے ہیں کہ ان مبارک ایام میں درود ابراہیمی پڑھنا کتنا
لازمی ہے، کتنا ضروری ہے، جو ان ایام میں درود ابراہیمی پڑھے گا اسے کیا ملے گا۔ دیکھیں قبلہ میاں حضور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ ذوالحجۃ الحرام، اس کا جو ابتدائی اشرہ ہے نا، اس میں درود ابراہیمی کی بہت زبردست زکوٰۃ ادا ہوتی ہے، بہت زبردست جو ہے وہ عمل ہوتا ہے درود ابراہیمی کا اس مبارک مہینے میں، اور بالخصوص اس کے ابتدائی عشرے میں۔ کیونکہ اس کو نسبت ہے حج کے ساتھ، اس کو نسبت ہے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل کے ساتھ، اور جو اس مبارک عشرے میں درود ابراہیمی پڑھتا ہے نا وہ بہت زیادہ نوازا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو چاہتا ہو کہ درود ابراہیمی کے برکات سے وہ مالا مال ہو جائے، اس پر درود ابراہیمی کا اور تمام درودوں کا فیض جاری ہو جائے، اور درود پاک کے نور سے اس کا سینہ، اس کا باطن روشن اور منور ہو جائے، اس کی روحانیت میں بھی اضافہ ہو، اس کی حاجات بھی پوری ہوں، اور اللہ پاک کا قرب نصیب ہو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ توجہ اور قرب خاص نصیب ہو، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت زیادہ فیض اس کو نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ ان ایام میں درود ابراہیمی پڑھے، ان ایام میں درود ابراہیمی کی ریاضت کرے، کہ اگر کسی نے ان 10 ایام میں درود ابراہیمی پڑھ لیا نا، یقین مانے یہ عمل، یہ ریاضت ساری زندگی اسے کفایت کرے گی، ساری زندگی اسے ان 10 ایام میں درود ابراہیمی پڑھنے کا فیض ملتا رہے گا۔ اس عمل کو کرنا کیسے ہے، کس طرح کرنا ہے، میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور اسی طرح عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ بہت زیادہ نوازے جائیں گے۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، وضو کریں اچھی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد پاک صاف جگہ کا انتخاب کریں، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی جگہ پر پہنچیں، اس جگہ کو خوشبو سے معطر کریں، اور پھر 2 نفل پڑھیں۔ 2 نفل، اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بھی اس کا ثواب پہنچائیں، اور حضور کی آل کو بھی اس کا ثواب ایصال کریں۔ اچھا، نوافل پڑھنے کے بعد جو آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں ہم نے اس عمل میں وہ عبادات کرنی ہے کہ جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں، جو اللہ پاک بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ عبادت کریں کہ جو اللہ پاک کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ ہو، اور ہمیں اللہ پاک کا قرب بھی نصیب ہو، اللہ پاک کی رضا بھی نصیب ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس مبارک مہینے میں عبادت گزاروں پر جو اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہیں، جو وہ نوازے جاتے ہیں، ہمیں بھی بہت زیادہ فیض ملے، ہمیں بھی اللہ پاک کی بہت زیادہ رحمتیں نصیب ہوں، بہت زیادہ کرم نوازی ہم پر بھی ہوں۔ تو اس مبارک مہینے میں حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے تلبیہ کا ورد کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو آپ نے نوافل پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ تلبیہ پڑھنا ہے، تو یہ حجاج کرام کے ساتھ، عمرہ کرنے والوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ دیکھیں جو عمرے کی نیت کرتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے، دیکھیں وہ عاشقان رسول کے جو مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ مسجد عائشہ یا مسجد جعرانہ جاتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ عمرے کی نیت کرتے ہیں، احرام پہننے کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، بسوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک، تو وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ کتنا لطف آتا ہے، اور بالخصوص حجاج کرام جب حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور بالخصوص جب جو ہے وہ منی، عرفات اور مزدلفہ میں جو ہے وہ کثرت سے تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، آپ نے بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ میں بھی بلایا جاؤں گا، مجھ پر بھی کرم ہوگا، مجھے بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی، تو 11 مرتبہ اول جو ہے وہ تلبیہ پڑھنے۔ ہاں، اگر کوئی زیادہ پڑھنا چاہے تو ایک تسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ذوق و شوق سے پڑھیں گے، اتنا مزہ آئے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، تلبیہ پڑھنے کے بعد ہم نے وہ تسبیح پڑھنی ہے کہ جو اللہ پاک کو ان ایام میں جو تسبیح پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک حج کے ایام سے بڑھ کر کوئی ایام پسندیدہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ ان ایام میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ تو ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور اگر اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم،
اگر یہ آپ ملا لیں تیسرا کلمہ تو یہ بہت بیسٹ اینڈ بیسٹ ہو جائے گا، اور یہ وہ تسبیح ہوگی کہ جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شعب الایمان کی حدیث ہے نا، حضور نے فرمایا کہ ان ایام میں اس تسبیح کو پڑھو۔ تو ہم نے وہ عبادت کرنی ہے اس مبارک مہینے میں کہ جس سے ہمیں اللہ کا قرب زیادہ سے زیادہ نصیب ہو، ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب نصیب ہو، اور ہماری جو عبادت ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بہت زیادہ قبول اور مقبول ہو۔ تو یہ تسبیح تلبیہ پڑھنے کے بعد ہم نے اس تسبیح کا ورد کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا، اگر کوئی مکمل نہیں پڑھ سکتا یا مکمل نہیں پڑھنا چاہتا تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ یہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی تلبیہ جسے مکمل نہیں پڑھنا آتا تو وہ لبیک اللہم لبیک یہ پڑھ لے 100 مرتبہ تو بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس تسبیح کو بھی آپ کی مرضی 11 مرتبہ پڑھیں یا 100 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، تلبیہ آپ نے پڑھ لیا، تسبیح آپ نے پڑھ لی، اب آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے؟ پہلے تو سب سے پہلے آپ نیت کریں گے کہ آیا کہ آپ نے 10 دن کا عمل کرنا ہے، 10 دن کی ریاضت کرنی ہے، یا 21 دن کی کرنی ہے، یا 40 دن کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اچھا، آپ نے بالفرض نیت کی 10 دن کی، اب جو ہے وہ آپ نے کتنی تعداد میں اس کو ریسائٹ کرنا ہے، پڑھنا ہے؟ تو دیکھیں، آپ کی مرضی 1200 مرتبہ پڑھیں، آپ کی مرضی 1100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ، یا 1000 نہیں پڑھا جاتا تو 313 مرتبہ پڑھیں۔ 313 مرتبہ بھی نہیں پڑھا جا سکتا تو ایک تسبیح پڑھ لیں۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں، اس مبارک عشرے میں آپ روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ اس عمل میں، اس ریاضت میں اگر 1000 مرتبہ آپ پڑھیں گے نا تو بہت زبردست ہو جائے گا، اور تقریباً 3 گھنٹے کا، بڑی ہاتھ 3.5 گھنٹے کا یہ کام ہے، لیکن آپ کو برکات بہت زیادہ ملے گی۔ ہاں، اگر آپ 1000 نہیں پڑھ سکتے تو پھر 313 مرتبہ آپ پڑھ لیں، یہ تقریباً 1.25 گھنٹے میں 313 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ 313 مرتبہ، اب آپ کی مرضی 10 دن پڑھیں، آپ کی مرضی 21 دن پڑھیں، آپ کی مرضی 40 دن پڑھیں، اول صحیح آپ نیت کر لیں گے۔ اچھا، وہ بھائی کہ جو اس کو عمل کی نیت سے پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کے ذریعے علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے ذریعے جو ہے وہ روحانیت کی تسخیر کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ جادو ٹونا سحر بندش اور اس عصبی معاملات کا علاج کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ حصار لگا کر عمل کریں۔ حصار اس لیے لگایا جاتا ہے کہ شیاطین جو ہے وہ تنگ نہ کریں اور بندہ خوش و خضوع کے ساتھ عبادت کر سکے، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس میں کوئی پریشانی درود پاک کے عمل میں تو اولاً کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، الحمدللہ ایک عرصے سے عمل کروا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے درود ابراہیمی کے اعمال کیے۔ کیا کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی؟ الحمدللہ سارے نوازے گئے۔ اپنی بھی ایک عرصہ گزر گیا چلہ کشی کرتے ہوئے، کوئی پریشانی والی بات نہیں، معمولات کے مطابق جو ہے وہ بندہ پڑھتا ہے۔ دیکھیں، یہ درود پاک ہے، جو اس کو پڑھے گا نا اللہ پاک کی رحمتیں ہی اس پر برسیں گی، وہ نوازا بہت زیادہ جائے گا۔ تو بات کر رہا تھا کہ جو عمل کی نیت سے کریں گے تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ حصار کر لیں، یعنی کہ آیت الکرسی اور 4 کل یہ 3 مرتبہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے راؤنڈ اباؤٹ ایک سرکل بنا لیں گے، دائرہ جو ہے وہ بنا لیں گے، اور اتنا بڑا ہو کہ اس دائرے میں بندہ آرام سے لیٹ سکے، اتنا اس کا سائز ہو۔ دائرہ لگانے کے بعد اب جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ ایک تسبیح استغفار کی، استغفر اللہ کی پڑھ لیں۔ اچھا، اور پڑھنے کے بعد اب آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ جو ہم نے لائیو سیشن میں بتایا کہ کامل توجہ سے، خشوع و خضوع سے، ادب احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر آپ نے پڑھنا ہے۔ خود کو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تصور کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور یہ ذہن میں ہو کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوں، اور میرا پڑھا گیا درود پاک میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت بھی فرما رہے ہیں اور مجھے دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک کیفیت بنانی ہے، اور یہ نہیں کہ تصور کہ بھئی میں گھر میں بیٹھا درود پاک پڑھ رہا ہوں، بلکہ یہ تصور ہو کہ میں روضہ رسول پر حاضر ہو کر درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور آنکھیں بند کریں اور سبز گنبد شریف کا منظر ہو، مواجہ شریف کا منظر ہو، اور حضور
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबकर आपने पढ़ना है, इतनी रूहानियत मिलेगी ना, इतनी बरक़ात आपको मिलेंगी, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह जब आप इस तरह आप पढ़ेंगे। और जो नए इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारा जो लाइव सेशन है दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का तरीका, तो उसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। उस जो लाइव सेशन है उसको लाजमी देख लीजिएगा। ये वो मेरे सीने का राज है जिसके ज़रिए मैंने फैज़ पाया, और जो है वो जिन आशिकान रसूल को बताया उन्हें बहुत ज़्यादा फैज़ मिला, बहुत ज़्यादा बरक़ात मिली। जब उस तरीके के मुताबिक दुरूद पाक पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाता है, तो फिर बंदा बहुत ज़्यादा नवाजा जाता है। तो जब आपने 1000 मरतबा पढ़ लिया, पढ़ने के बाद अब जो है वो दोबारा आयतुल कुर्सी और चारों कुल आप पढ़ेंगे और उल्टी तरफ से दायरे को खोल लेंगे। अच्छा, ये तो वो उनके लिए तरीका कि जो अमल की नीयत से करेंगे। अच्छा, जो अमल की नीयत से नहीं करना चाहते, वो जो रियाज़त करना चाहते हैं बस अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए, और बस जो है वो चाहते हैं कि दुरूद पाक का बहुत ज़्यादा उनको फैज़ मिले। अब वो कोई उनके लिए कोई कुयूदात नहीं है, परहेज़ जमाली जलाली तो उनके लिए है कि जो अमल की नीयत से करेंगे। अंडा, मछली, गोश्त और जो है वो दूध से बनी हुई सब चीज़ों का परहेज़, और गोश्त से बनी हुई सब चीज़ों का परहेज़ जलाली उनके लिए है, जमाली उनके लिए है। अच्छा, जो परहेज़ नहीं करना चाहते, जो औकात की कैद से जो है ना रुख़सत चाहते हैं, और जो चाहते हैं कि जो है ना जब उनको फ़ुर्सत मिले वो पढ़ लें, या अय्याम की कैद नहीं वो लगाना चाहते, वो चाहते हैं कि बस हम जो है वो इस मुबारक अशरे में दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो फिर उनके लिए ये है कि वो किसी भी नमाज के बाद तवज्जो के साथ बैठकर जो है वो दुरूद पाक पढ़े। इसमें कोई परहेज़ नहीं, कोई एहतियातें नहीं है। हाँ, बेहतर ये है कि अगर कोई एक वक्त आप रख लेंगे, उस वक्त में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और आप हर चीज़ खा भी सकते हैं। बस आपके लिए जो परहेज़ होगा वो होगा ये कि गुनाहों से बचना है, बदनिगाही से अपनी आँखों को महफूज रखना है, बस यही आपका परहेज़ है। और तवज्जो से, खुशो खुजू से, नमाज़ों की पाबंदी के साथ आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और वो बहनें कि जो इस रियाज़त को करना चाहती हैं, तो वो भी बग़ैर किसी परहेज़ के जो है वो इस रियाज़त को कर सकती हैं, और जब चाहे कोई टाइम बना लें, उस टाइम में बैठ के तवज्जो से दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकती हैं, और पढ़कर अपने बातिन को रोशन और मुनव्वर कर सकती हैं, और उनको भी दुरूद पाक का फैज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये याद रखिएगा, ये लाजिम नहीं कि अगर कोई अमल की नीयत से पढ़ता है तो उसे ही फैज़ मिलेगा। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो बरकत की नीयत से पढ़ेगा, जो चाहे कि उसकी रूहानियत खुल जाए, दुरूद पाक का बहुत ज़्यादा फैज़ उसे नसीब हो, तो जो बरकत की नीयत से भी पढ़ेंगे वो भी इंशाल्लाह दम वगैरह कर सकेंगे। मैं आपको ये बता दूँ, बस ये है कि आपने तवज्जो से, खुशो खुजू से और मोहब्बत के साथ इस अमल को करना है। अच्छा, जब आपका अमल मुकम्मल हो गया, आपके अय्याम कंप्लीट हो गए, आपने दुरूद इब्राहिमी का अमल मुकम्मल कर लिया, अब आपने ये करना है कि शरीनी लेनी है और फ़ातिहा शरीफ पढ़नी है, और फ़ातिहा शरीफ का, शरीनी का सवाब जो इस अमल के जो खुदाम हैं, जो मौक्कीलीन हैं, उनको आपने इसका सवाब इसाल कर देना है। आपका अमल मुकम्मल हुआ। और फिर एक रोज़ाना विर्द के लिए, मदामत के लिए एक अदद मुकर्रर कर लेना है, और फिर उस तादाद में रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ना है। यानी कि एक तस्बीह आप मुकर्रर कर सकते हैं, 313 भी, जिस तरह आपको आसानी हो। फिर रोज़ाना आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इंशाल्लाह आपका जो अमल है, जो आपकी रियाज़त है, जो आपने माह ज़ुल्हिज्जतुल हराम में की थी, वो रियाज़त मज़ीद बरक़ात से माला माल होती जाएगी इंशाल्लाह। जब आप इसको मुदामत में लाएंगे, डेली बेसिस पर आप इसकी रिसाइटेशन करेंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपका अमल मज़बूत से मज़बूत तर होता जाएगा, और इंशाल्लाह इसकी बरक़ात से आप माला माल होते रहेंगे। तो सुनने वाले तमाम आशिकान रसूल को इस अमल की इजाज़त है, और बिलखुसूस जो कमेंट्स में अल्लाह पाक का प्यारा प्यारा नाम लिखेंगे और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर करेंगे, तो उन्हें ख़ास और ख़ास इजाज़त है। दुआ है कि अल्लाह ताला दुरूद इब्राहिमी की फ़ैज़ व बरक़ात से आपके क़ल्ब को मुनव्वर फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।